بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر گزارش کی، ابا جان، مہربانی فرما کر مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس لوٹ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دنوں سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین بنا کھائے پیے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو بھی قیمت دینا چاہیں دے سکتے ہیں، میں بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، وہ ہر حال میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حال میں نہیں کرتے۔ وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو تو بھی اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو، اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ
انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت ضرورت ہے، تو علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبی عرصہ سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے بچے حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا لاؤں، لیکن اب اے اللہ، ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ ہی میرا سب سے بڑا حافظ رکھوالا ہے، میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے حد فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا اور جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے تب قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا دے رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے اس صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس عطا کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے پائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے۔ میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑہارے کے پاس پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے دے۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی۔ اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان، جہاں بھی آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں۔ لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ کل میں آپ کے اور آپ کے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اس لیے آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے
اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن، تو نے یہ لکڑی کیوں اپنے ساتھ رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بے مثال قربانی کے انداز سے بے حد متاثر ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمتگار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ مہربانی فرما کر اس کے بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور 4 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور وہاں فرشتہ عزرائیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے ویپار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔
लकड़हारे की बीवी को ये इज्जत सिर्फ इसके शौहर के लिए उसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है। ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदही करता है। इस वाक़े से हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में देने की तालीम मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और उसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक हैं। ये हमें सिखा रहा है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी देना और सच्चाई पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये सवाल और उसका जवाब इस बात को वाज़िया करता है कि अल्लाह के रास्ते में दी जाने वाली किसी भी कुर्बानी को मामूली ना समझा जाए, बल्कि इसके पीछे अल्लाह की रज़ा का जज्बा होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए हिम्मत और फर्मा बरदारी की मिसाल बनी, वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की खिदमत और उसकी रज़ा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा की तलाश करनी चाहिए। सब्र, कुर्बानी और वफ़ादारी की अहमियत को समझना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे सबक हासिल कर सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।